اب جو بات یہ چل رہی تھی کہ روزے کا مقصد ہے تقوی کا حاصل ہونا. تقوی کسے کہتے ہیں اور کون سا تقوی مقصود ہے؟ ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ کبھی کوئی خاص موقع آ جاتا ہے، کبھی خاص ایام آ جاتے ہیں تو ہم کچھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے. حالانکہ تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ تھوڑے دن کے لیے آدمی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، تھوڑے دن کے لیے اللہ کی عبادت کو جم کر کرے. تقوی اس کا نام نہیں ہے. تقوی تو یہ ہے اللہ کا دھیان، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس بات کا خیال دل میں ایسا جم جائے کہ جب بھی کوئی کام ہو، جس جگہ پر ہو، جس زمانے میں ہو، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس کام سے ہمارا خدا راضی ہے یا ناراض. اگر خدا راضی ہے تو اس کام کو کرتا ہے اور اگر خدا ناراض ہے تو اس کام کو چھوڑتا ہے. روزے سے اسی قسم کا تقوی مقصود ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بنجر زمین میں باغ لگانا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ زمین اچھی نہیں ہے، اگر اس کے اوپر اس کی صفائی کے بغیر ایسے ہی پھول کے پودے رکھ دیے گئے، ڈال دیے گئے، تو پھول کا درخت اچھی طریقے سے اگنے والا اور اس پر پھول آنے والے نہیں ہیں. سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ وہ زمین کی جو مٹی ہے، زمین کے اوپر جو گھاس پھوس ہے، جو کچرا ہے، پہلے اس کی صفائی کی جاتی ہے. پھر زمین کو کھودا جاتا ہے. کھودنے کے بعد دوسری مٹی اس میں ڈالی جاتی ہے. پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کھاد اور پانی دیا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین بنجر ہے، یہ زمین خالی ہے، اس کے اندر پیدائش اور روئیدگی ہو نہیں سکتی. میرے بھائی، اسی طریقے سے گناہ کر کر کے ہمارے دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. اگر اوپر سے ہم نے نیکیوں کا پودا ڈالا، کچھ دن کے لیے تقوی اختیار کیا، تو وہ تقوی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. چند دنوں کے بعد پھر وہی حال ہوگا جو تقوی کے آنے سے پہلے کا حال تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دل کے اندر گناہوں کے جو خیالات جم چکے ہیں، گناہوں کی آلودگی جو بیٹھ چکی ہے اور گناہوں کی مٹی جس نے تہ جما دی ہے، جب تک پہلے اس کی صفائی نہ کی جائے اور صفائی کرنے کے بعد تقوی کا بیج نہ ڈالا جائے، وہاں تک کوئی پھلدار درخت اگنے والا نہیں ہے، نتیجہ ظاہر ہونے والا نہیں ہے. اب اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بدن پر کپڑے ہیں. مان لو کہ سفید کپڑا ہے اور اس پر داغ لگ گیا ہے. اب آدمی چاہے کہ سفید کپڑے کی سفیدی خوب ظاہر ہو اور اس کے لیے اس کو ایسے ہی سراسر دھو لیتا ہے، سرسری دھو لیتا ہے اور دھونے کے بعد اس کو پریس کرتا ہے، تو کیا وہ جو دھبا ہے وہ دھبا نکل جائے گا؟ کبھی نہیں نکلے گا، بلکہ سرسری دھونے سے وہ دھبا ختم نہیں ہوگا اور پریس کرنے کی وجہ سے اور جم جائے گا. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ دھبا نکل جائے تو پہلے ہمیں اس کے لیے پاؤڈر کا، گرم پانی کا، کیمیکل کا استعمال کرنا پڑے گا تاکہ جو دھبا ہے وہ نکلے. نکلنے کے بعد کپڑا صاف ہو، صاف ہونے کے بعد جب اس کو پریس کیا جائے تو اس کی چمک آئے. ٹھیک اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے دل کا کپڑا، دل کی زمین بے انتہا گندی ہو چکی ہے. اس گندگی کو دور کرنے کے لیے
جہاں ہمیں اعمال صالحہ کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، وہاں ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ رمضان کے مہینے کی عبادت پر اگر غور کیا جائے تو عبادات بھی اسی طرح کی ہے۔ دیکھو، چاند ہونے کے بعد آدمی مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، اور عشاء پڑھنے کے بعد تراویح پڑھتا ہے۔ اس تراویح میں روزانہ قرآن کریم کی ایک مقدار کو سنتا ہے۔ یہ قرآن کریم سنانا اور دل سے اس کے اثر کو اندر اتارنا، یہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں بدن پر میل لگ کر جم جاتا ہے اور میل خشک ہو جاتا ہے تو خالی گرجنے سے وہ میل ختم نہیں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور خالی پانی بہانے سے بھی وہ دور نہیں ہوتا ہے۔ پہلے پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ جو میل خشک ہو چکا ہے وہ نرم ہو، پھر پانی ڈال کر اس جگہ کو صابن لگایا جاتا ہے، ہاتھ سے اور برش وغیرہ سے پھرچا جاتا ہے، تو نرم ہونے کے بعد وہ میل اچھی طرح بدن سے دور ہوتا ہے۔ برائیوں کی وجہ سے، حق تعالی شانہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دل پر جو میل لگا ہے، یہ میل لگ لگ کر خشک ہو گیا ہے۔ لہذا خالی نوافل، خالی صدقہ خیرات اس چیز کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس کو پانی ڈال کر اس میل کو نرم کیا جائے۔ قرآن کریم جو سنایا جا رہا ہے، یہ قرآن کریم سننے کے بعد اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، اور دل پر میل کا جو زنگ لگا ہے وہ زنگ نرم ہوتا ہے، وہ میل نرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دن میں آدمی روزہ رکھتا ہے۔ یہ روزہ رکھنا یہ پیٹ میں گرمی کو پیدا کرتا ہے، بدن میں گرمی کو پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ میل پر ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت سے پانی ڈالا ہے، اس پانی کے ذریعے سے وہ میل نرم ہوا ہے۔ پھر ہم نے روزہ رکھا تو روزے کی تیزابیت کی وجہ سے، روزے کی گرمی کی وجہ سے وہ میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ نظام ہے کہ رات کو تراویح سنائی جاتی ہے اور دن میں اس طریقے سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ بلکہ بہت آسان بات ہے اس کو سمجھنا۔ ہمارے گھروں میں پرانے برتن ہوتے ہیں، بڑی بڑی دیگ ہوتی ہے، اس دیگ پر ایک لمبے عرصے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں کاٹ لگا کیڑوں سے۔ وہ بڑی بڑی دیگوں پر، بڑے بڑے برتنوں پر کاٹ لگ جاتا ہے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، وہ کاٹ دور نہیں ہوتا ہے، صابن بھی لگاتے ہیں، پاؤڈر بھی لگاتے ہیں اور کیمیکل بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر روشنی نہیں آتی، وہ میل اور زنگ اور کاٹ دور نہیں ہوتا ہے۔ پھر جو اس کو کلئی کرنے والے کو بلاتے ہیں یا وہ برتن اس کلئی کرنے والے کے حوالے کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آگ کی بھٹی ہے، وہ بھٹی پر اس برتن کو رکھتا ہے اور برتن کو رکھنے کے بعد خوب آگ کو جلاتا ہے اور آگ کی گرمی اس برتن کو پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوہے کی دیگ، وہ تانبے اور پیتل کی دیگ دیکھنے میں ایسی سرخ ہو جاتی ہے گویا کہ وہ بھی اندھارا نظر آتا ہے۔ جب اس طریقے سے وہ آگ کی حرارت اور تیزی اس پر پڑتی ہے اور اس کو بالکل گرم کر دیتی ہے، گرم کرنے کے بعد وہ زنگ سارا نکل جاتا ہے، اور جیسے ہی کچھ گرمی باقی رہتی ہے وہ اس پر چمک اور سلور لگاتا ہے، جس کے بعد اس پر چرک آ جاتی ہے۔ تو دیکھو، زنگ کو دور کرنے کے لیے پہلے آگ کی بھٹی پر اس کو رکھا اور آگ کا جوش اور آگ کی تیزابیت اس کو پہنچائی۔ اس کے بعد جب اس کا زنگ نکل گیا، اس کے بعد اس نے وہ چمک کو ڈالا اور اس کو پالش کیا، وہ برتن بالکل چمکدار ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہمارے دلوں میں جس طریقے سے لوہے کے برتن میں کاٹ لگا ہوا ہے، گناہوں کا کاٹ لگ چکا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بھٹی میں اس کو دباتے نہیں ہیں، کبھی تھوڑے دن کے لیے نماز پڑھی، کبھی تھوڑے دن کے لیے روزے رکھیے، کبھی تھوڑے دن کے لیے تراویح کا اہتمام کر لیا، کچھ ذکر و اذکار کر لیے، کچھ تسبیحات پڑھ لی،
کچھ دعائیں کر لی، کچھ استغفار کر لیا، اور ہم چاہیں کہ ہمارے دل پر جو کاٹ لگا ہوا ہے وہ کاٹ اس سے نکل جائے۔ بہت کچھ کرتے ہیں تو وہ تانبے اور پیتل اور لوہے کی دیگ میں معمولی صفائی ہوتی ہے، پوری طریقے سے کاٹ دور نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہماری یہ مہینے کی چلت پھرت، ہمارا یہ مہینے کا عبادت کرنا، مہینہ کا اپنے آپ کو مختلف نوع عبادت میں لگانا، کچھ چمک دمک کچھ صفائی تو دل کو کرے گا، لیکن دل کے کاٹ کو دور نہیں کرے گا۔ اور جب تک دل کا کاٹ دور نہیں ہوگا، آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متقی اور پرہیزگار نہیں بنے گا۔ اور دیکھو، جو چیز وقتی اور عارضی ہوتی ہے وہ وقتی اور عارضی چیز ہمیشہ رہتی نہیں ہے، جتنی جلدی آئی ہے اتنی جلدی چلی بھی جاتی ہے۔ سیلاب دیکھا ہوگا جس کو ہم ریل کہتے ہیں، پانی کی ریل آتی ہے تو ریل بڑی تیزی سے آتی ہے، سیلاب بڑی تیزی سے آتا ہے، لیکن اتر جائے تو بہت تیزی سے اتر بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس کی بھی مرتبہ ریل آئی تو وہ سیلاب ہمیشہ رہے گا، وہ پانی ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں۔ آیا بہت جلدی ہے تو اسی دن کے بعد بہت جلدی اتر جائے گا، اور اترے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں ریل آئی۔ میرے بھائی، پورے سال کی گناہوں کی کرنے کی وجہ سے ہمارے دل پر جو اس طریقے سے زنگ اور میل لگا ہے، ایک مہینے کی مختصر سی عبادت اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم روزے کے ذریعے سے آدمی کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ متقی بننے کے لیے ہمیں بتلایا گیا کہ رمضان کی یہ تھوڑی سی عبادت ہے، اگر تھوڑی سی عبادت کو اس کو اصول اور ضوابط سے کیا تو ہو سکتا ہے دل کا سارا کاٹ اور سارا میل نکل جائے، اور ایسا تقویٰ دل میں آ جائے، ایسا تقویٰ زندگی میں آ جائے، چاہے اس کے بعد رمضان کا مہینہ رہے یا گزر جائے، برائیوں کا ماحول آئے یا نہ آئے، تمہارے تقوی کی وجہ سے تم دوبارہ اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اپنے تقویٰ تقدس والی زندگی پر قائم رہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ کل بتلایا تھا کہ 2 عبادت تو فرض ہے، بلکہ 3 فرض ہیں، روزہ، نماز ہے، روزہ ہے اور زکات ہے۔ اور نماز روزہ تو ہر مسلمان پر ہے اور زکات مالدار پر ہے۔ تو اگر نماز کو کما حقہ ادا کیا، روزے کو بڑے اہتمام سے ادا کیا اور زکات کو ادا کیا تو ہو سکتا ہے کچھ میں کچھ جائے، لیکن میں نے بتلایا زنگ کو دور کرنے کے بعد تلے لگاتے ہیں، چمک لگاتے ہیں، وہ چمک کی ضرورت پڑتی ہے نوافل سے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں نوافل کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور نوافل کے لیے عام طور پر 4 نفلیں تو ہیں، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، عوامل کی نماز ہے۔ تو فرض نمازوں کا اہتمام، وہاں ان 4 نمازوں کا بھی اہتمام۔ مغرب کے بعد 2 سنت پڑھ لی، 4 نفل اور پڑھ لی یا 6 نفل پڑھ لی، بہت آسان ہے۔ تو مغرب کے بعد عوامل بھی آسان ہے۔ تہجد کا معاملہ ہے تو روزانہ تہجد کے لیے اٹھنا بھی دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن یہاں تو روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ہے، اور سحری کرنے کے لیے کھانا ہے، اور کھانا ہر ایک کی ضرورت ہے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لمبے دن ہوتے ہیں، گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، تو کھانا کھانے اور سحری کرنے کے بعد بھی احساس ہوتا ہے بھوک کا۔ لیکن اگر دن چھوٹے ہیں یا ٹھنڈک ہے یا تعالیٰ شام کو آسان فرما دے تو پھر احساس نہیں ہوتا۔ اگر آدمی نے پیٹ بھر کر سحری کھائی تو آدمی سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہی، سحری کھانے کا جو وقت ہے اس سے 8 گھنٹے پہلے اٹھ جایا کرے۔ ہمارے مرد بھی اٹھے، ہماری مادریں بھی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد چند رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد کی پڑھے۔ ادھر عوامل کا پڑھنا آسان ہو گیا، ادھر سحری کے بہانے تہجد کا پڑھنا آسان ہو گیا۔ رات کو جاگنے کا معمول ہے تو جاگنے کی وجہ سے فجر بعد سونے کا مطالبہ ہے، سونے کا تقاضا ہے۔ اگر اشراق نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کو لمبا قیام کیا ہے، لمبی عبادت کی ہے، اشراق کی تلاوی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد چاش کا موقع ہے، اگر اس کے بعد صبح زوال سے پہلے ہماری آنکھ کھل جائے تو اگر زوال سے پہلے آنکھ کھل گئی 2-4 رکعت ہم نے چاش کی نیت سے پڑھ لی۔ تو دیکھو عوامل بھی آسان ہے، تہجد بھی آسان ہے، اشراق کے مقابلے میں چاش بھی آسان ہے۔ اس طریقے سے ان 3 نفل نماز کا اہتمام کر لیا۔
فرض نمازیں جو پڑھی جاتی ہے، فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، نوافل ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اب اس کے بعد اس میں کچھ چیزوں کا خیال ضروری ہے۔ یہ تو ہوا دوسرا کہ پہلے فرائض پھر نوافل، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے بہت مناسبت ہے، اور پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں اتارا گیا، اور پھر ضرورت کے موقع پر تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، اور 23 سال میں پورا قرآن پہلے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم قلب اکبر پر نازل کیا گیا۔ تو معلوم ہوا قرآن کریم رمضان میں خاص پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، رمضان کا موقع بہت اچھا ہے۔ جو قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے، جو حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحبان ہیں، ائمہ حضرات ہیں، ان سے کہیں کہ بھائی ہمیں آپ سے قرآن سیکھنا ہے۔ ہمارے وہ طلبہ جو حفظ پڑھتے ہیں ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھیں۔ اور الحمدللہ مکتب میں ہم نے سیکھا بھی ہے اور پڑھنے کا بھی اہتمام کیا ہے، تو اس کے بعد ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعد نوجوان قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، لیکن سال بھر پڑھا نہیں ہے، اور جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بہت دیر لگ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، ایک گھنٹہ نکل جاتا اور مشکل سے آدھا پارا پہنچ پا رہا۔ میرے بھائیوں، 2-4 روز یہ تکلیف رہے گی۔ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے، پڑھتے جائیں گے، دھیرے دھیرے ہماری رفتار بڑھتی جائے گی اور ہم تیزی سے پڑھنے والے بڑھیں گے۔ تو رمضان میں اس قرآن کریم کو بھی پڑھنا ہے، اور قرآن کریم کا اہتمام اس طرح کرے کہ ہمارے جو فارغ اوقات ہیں، ان اوقات کو ہم تلاوت کا پابند بنائیں۔ دیکھو، فجر کی نماز سے پہلے بھی تھوڑا وقت ملتا ہے، اگر اس کو بھی تلاوت میں لگا دیں یا تسبیحات میں لگا دیں۔ فجر کے بعد سونے کا ماحول ہے، ظہر کے بعد میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ لیکن اب بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو ظہر کی نماز کے بعد، حالانکہ پوری نیند ان کی ہو گئی ہے فجر سے لے کر ظہر تک، اس کے بعد بھی ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کا ضرور اہتمام کریں، اور یہ طے کر لیں کہ ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، جب بھی آدھا پارہ نہیں پڑھیں گے، تیز پڑھتے ہیں جب بھی 1-1.5 پارہ نہیں پڑھیں گے، وہاں تک مسجد سے نہیں اٹھیں گے۔ اللہ نے بہت آسانی فرما دی، اے سی کا انتظام تعالیٰ نے کر دیا، فارغ وقت ہمیں دے دیا، قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں، ٹھنڈک میں فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اتنی ساری سہولت ہے۔ اور میں نے کل کیا کیا، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے ذریعے سے نیکیوں کو لٹا رہے ہیں، اب ہم کو نہ لوٹے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کون؟ لہٰذا میں عرض کروں گا، کوشش کرے، ہمت کرے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ظہر کے بعد جتنا بھی ہو سکے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائے۔ عصر کی نماز کے بعد، جیسے میں آج بھی اعلان کیا کہ عصر کی نماز کے بعد فضائل رمضان کی تعلیم ہوتی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا، بہت ساری ماں بہنیں ہیں جو اردو پڑھنا جانتی ہے اور گجراتی پڑھنا تو ہر ایک جانتے ہیں۔ فضائل اعمال خرید ہے اور اس میں فضائل رمضان ہے، خوب اہتمام سے ماں بہنیں بھی اس کو پڑھے، ہمارے بھائی بھی پڑھے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ نے ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے کہ رمضان میں ساری مسجدوں میں فضائل رمضان کی تعلیم ہوتی ہے۔ میرے بھائی، تجربہ یہ ہے، کوئی آدمی کے دل میں رمضان کی قدر نہیں ہے، رمضان کی اہمیت نہیں ہے، رمضان کو غفلت کے ساتھ گزارتا چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ بھی اگر شاید بھی فضائل رمضان کو، ہمارے آزادی کی دوسری کتابوں کو عظمت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ، عمل کی نیت سے، عمل کے جذبے سے سنے گا، میں کہتا ہوں 10-12 صفحہ نہیں پڑھے گا کہ رمضان کی عظمت اس کے دل میں آئے گی، رمضان کی قدر اس کے دل میں آئے گی۔ ماں بہنیں بھی اس کا اہتمام کرے اور ہمارے بھائی بھی اس کا اہتمام کرے کہ عصر کی نماز جس مسجد میں پڑھے وہاں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں ضرور بیٹھے۔
رہا میرے بھائی کام کاج کا مسئلہ، کسی کو کھلا میں گوشت، کسی کو کھلا میں گوشت، تو میرے بھائی ضرورت تو پوری زندگی کی ہے، اور 11 مہینے ہمارے ضرورت ہی میں گزرے ہیں، اور 11 مہینے ہم نے تعلیم نہیں سنی ہے۔ 1 مہینہ ہمیں موقع ملا ہے، خوب اہتمام سے تعلیم میں بیٹھے، تعلیم کو ادب احترام سے سنیں، انشاءاللہ اس کا نقد فائدہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک تو ہمارے وہ بھائی ہیں جو فضائل رمضان جنہوں نے سنی نہیں اور سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، بہت بڑی معروفی ہے، لیکن ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جو رمضان میں فضائل رمضان کو اور پورا سال فضائل اعمال کو خوب پڑھتا ہے، خوب سنتا ہے، خوب سناتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے سننے سنانے کے بعد ان کے کام سن ہو گئے، عمل کے اعتبار سے وہ بھی پیچھے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں، یہ بہت غفلت کی بات ہے۔ میرے بھائی فضائل رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خالی پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ فضائل کی رسائل اور فضائل کی کتابیں تو اسی لیے ہیں کہ فضائل کو پڑھ کر، فضائل کو سن کر اعمال کا جذبہ پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کا ولولہ پیدا ہو، اور اس کے بعد آدمی اعمال کی طرف بڑھے۔ فضائل سے آدمی عمل کی طرف آتا ہے اور مسائل سے عمل کو صحیح کرتا ہے۔ لہذا فضائل سن کر مسائل والوں سے معلوم کرے کہ بھئی ہم نے فضائل رمضان سنا ہے، اس میں روزے کو دیکھا ہے، روزے کو سنا ہے، زکات کو سنا ہے، اعتکاف کو سنا ہے، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا بھی خاص اہتمام کرے اور رمضان کی اوقات کی قدر کرے، رمضان غفلت میں نہ گزرے۔ تو بہرحال فضائل رمضان کو سننے کا اہتمام 5-10 منٹ کسی بھی طرح فارغ کر دے اور اتنا اہتمام کرے کہ عصر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو تاکہ فوراً تعلیم کو ہم اچھی طرح سن سکے۔ دیکھو مقصود تعلیم نہیں، تعلیم سے نماز ہے، لیکن نماز کی طرف لانے والی، عبادت کی طرف ابھارنے والی چیز فضائل اعمال ہے، لہذا فضائل کی کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھنا اور اچھی طرح سننا چاہیے۔ میں اپنے بھائیوں سے اور جہاں تک آواز جاتی ہوں تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آج پہلے دن غفلت ہوئی ہے تو کل سے ہم اپنا نظام بدلیں گے اور اہتمام کریں گے اس بات کا کہ ہر نمازوں کو اور عصر کی نماز کو بھی باجماعت پڑھیں گے اور اس کے بعد فضائل کی تعلیم میں بیٹھیں گے۔ ہمارے وہ بھائی جو حفاظ کرام اور تراویح پڑھاتے ہیں ان کو بھی دور سننا سنانا ہے، لیکن ماشاءاللہ عصر کے بعد لمبا وقت ہے، اگر 5-7 منٹ ہم تعلیم میں بیٹھیں گے تو ہمارے دور کا نقصان نہیں ہوگا۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی خاص کرو، اور ہمارے علم حضرات ہیں، میں تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو فضائل رمضان خالی تعلیم میں سننا نہیں ہے، آپ کو تو 2-4 بیٹھ کے اس کو پوری پڑھ لینا ہے، پوری پڑھے تاکہ اس کا اثر دل پر آئے اور ہمارے دل رمضان کی قدر کرنے والے بنے۔ بہرحال ایک بات یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، تو یہ ایک تو معمولی عصر کی تعلیم کے بعد کا جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر کچھ خریدنے کی ذمہ داری بھی ہے عصر سے پہلے اس سے معلوم ہو جائے، اور اگر کچھ خریدنے کی ذمہ داری ہے تعلیم کے بعد کا وقت یہ تلاوت کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں تو چاہتا ہوں اگر ہماری مسجدوں میں 3 سب نمازی کی ہیں تو وہ 3 سب تعلیم میں بیٹھنے والے بھی بنے اور وہ 3 سب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی بھی بنے۔ قرآن کریم کی تلاوت خوب کرنی چاہیے، اہتمام سے کرنی چاہیے، پورا سال ہم سے تلاوت نہیں ہوتی ہے، یہی ایک موقع ہے، لہذا خوب ترغیب خوب تاکید کرتا ہوں کہ اس کو آپ ہلکا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ اس قرآن دیکھو قرآن کتنی بڑی چیز ہے، آپ جتنی بھی عبادت پر نظر کرو گے کوئی عبادت ایسی نہیں ملے گی کہ حق تعالیٰ نے کر کے بتلائی ہو۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح، نماز پڑھ کر نہیں بتلائی، اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا کہ نبی نے امت کو طریقہ بتایا۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ شانوں نے روزے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھ کر نہیں نکلایا ہے۔ زکات کا حکم دیا ہے، زکات ادا کر کے نہیں نکلائی ہے۔ حج کا حکم دیا ہے، حج کر کے نہیں بتایا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایسی عبادت ہے کہ حق تعالی شانوں نے خود تلاوت کرتے ہیں، ایک طرح عمل ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کیا، خود تلاوت فرمائی، اور آپ کی تلاوت کو جبرائیل امین نے سنا اور جبرائیل نے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ قرآن کریم اتنی بڑی چیز ہے، لہٰذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ ساری عبادت کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی ذات سے ہے، یعنی اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا عمل ہے یہ تلاوت۔ لہٰذا جو آدمی تلاوت کرتا ہے، تلاوت اس نیت سے کرنی چاہیے کہ میرا رب کا کلام ہے، میں بندہ ہوں، میری زبان کرتی ہے، پھر بھی ہم تعالیٰ شان مجھے پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ تلاوت کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، اللہ نے اپنے دربار میں بات کرنے کا ہمیں موقع تلاوت کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دھیان سے ہم نے پڑھا تو تھوڑے وقت کی تلاوت ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا کرے گی، اللہ کی عظمت بھی پیدا کرے گی، اور اللہ سے تعلق بھی پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله